یہ جو کوٹھے والی سرکار ہے یہ علمی، یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ نہیں آ دیکھا مولوی کہندے نے کہ تسی ساڈے کول علم دین حاصل کرو، یہ چاہندے ہی نہیں تانوں کسی گل دا پتہ لگے۔ تو میں کہا تینوں لگ گیا نا پتہ، ماشاءاللہ پورے جاندیاں لانتاں وہ جاندیاں پیاں سی شیطان نال، انہیں رخ اپنے حال کر لیا لگا جی رشتہ منگن آنا تو میرے کو منڈا آوے بابا نہ لے کے آوے۔ انہیں کہا پتر بابیاں تو بغیر ایک کام نہیں ہونا، تم نے ادب کی چادر اتار دی، بے حیا بن گیا، بے ادب بن گیا، تو جب تو گستاخی کرتا ہے تو جتنے بے ادب ہے وہ تجھے سنتے ہیں۔ پہلے تے اپنی سن لے کوالٹی۔ رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا پھر انسان پیدا کیا، مطلب کیا ہے؟ تخلیق آدم سے پہلے بھی رب نے کسی کو قرآن سکھا دیا تھا، اس کا یہ مطلب بن رہا ہے۔ تبھی تو میرے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیانی منازل کو طے کر رہے تھے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس و انور ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ درود پاک اتنی کثرت سے پڑھے اور محبت اور شوق سے پڑھے کہ دعا مانگنے کا وقت ہی نہ پائے یا بھول جائے، تو فرمایا اللہ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، جو میں نے سب سے پہلی آیہ پاک پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے استفہامی انداز میں ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا علم والا اور وہ جس کے پاس علم نہیں، کیا وہ برابر ہیں؟ اب یہ سوال ایسا ہے کہ ہر بندے کو اس کے جواب کا علم ہے، یہ اتنی ظاہر و باہر بات ہے، اور یہ اسلوب قرآن ہے کہ جو بات بالکل بین اور ظاہر ہو تو اس کو استفہامی انداز میں کیا جاتا ہے۔ یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے، توجہ دلائی جائے، وہ جو غافل ہے اس کی غفلت کو دور کر کے اس کو اس حقیقت کی طرف راغب کیا جائے کہ جب تمہیں پتہ ہے اس حقیقت کا تو پھر اس کی طرف آتے کیوں نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جیسے فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے محبوب آپ فرمائیے ان سے پوچھئے کیا وہ بندہ جس کی آنکھیں ہیں اور وہ بندہ جو اندھا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب سب کو پتہ نہیں برابر ہو سکتے، کون ہے ان میں افضل؟ آنکھوں والا افضل ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ علم والا اور وہ جس کے پاس علم نہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، علم والا ہمیشہ افضل ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب تمہیں پتہ ہے علم والا افضل ہوتا ہے تو پھر علم حاصل کرو نا۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، تو پھر علم حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہمیں ہماری جو غفلت کی وجہ سے خاموشی ہے یہ اس کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بالکل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب علم والا افضل ہوتا ہے تو پھر علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں، اس کے بعد اگر تقریر ختم بھی کر دوں نا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، لیکن کروں گا نہیں، یہ صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر جانوروں کے بہت سارے مسائل بیان کیے گئے۔ وہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ایک کتا جس کو سکھلا دیا جائے کہ تم نے شکار کیسے کرنا ہے، یہ اس کو سکھایا جاتا ہے، جب اس کو سکھلا دیا جائے، سدھا دیا جائے اور سمجھا دیا جائے کہ ایسے شکاری کتا اور وہ شکار کرے گا، فرمایا وہ جب شکار کر کے لے کے آئے تو وہ مالک کے لیے حلال ہوتا ہے، اور اسی چیز کو، اسی شکار کو، حلال چیز کو اگر کوئی لٹ کتا پکڑے جس کو سکھایا نہیں گیا تو وہ حلال نہیں ہوتا اس کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس مسئلے کی؟ بھائی کیا وجہ ہے؟ شکار حلال ہے، پکڑا بھی کتے نے ہے، ایک کا حلال دوسرے کا حرام، وجہ کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ یہ جو شکاری کتا ہے اس کو علم سکھا دیا گیا ہے۔ مرضی ہے نال والے نوں پوچھ لو، جے بولن والی گل ہوے تے بول لو، بس اوقات نال والے نوں پوچھنا پیندا ہے نا۔
تو اس کتے کا صرف اس لیے دوسرے کتے سے مقام بڑھ گیا کہ اسے علم دیا گیا ہے. بھائی جس کتے کے پاس علم آ جائے، جب اس کی یہ حالت ہے تو جب انسان کے پاس علم آئے گا. اب بات سمجھ آئے آپ حضرات کو؟ تو علم اتنا ضروری ہے میرے بھائی، اس کو سیکھنا چاہیے. اور یہاں پر یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ جو علم حاصل کرنے والا مسئلہ ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کو بیان کیا، بعثت معلما، میں تمہارا معلم بن کے آیا ہوں، میں تمہیں سکھانے آیا ہوں. سکھانے والے کے بغیر بندہ کامل علم نہیں حاصل کر سکتا. اگر سکھانے والا نہ ہو، آپ جتنا مرضی علم حاصل کریں، آپ کہیں نہ کہیں چل کے پٹڑی سے اتر جائیں گے. اور اگر آپ کو سکھانے والا ہو تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو ایک دو مثالیں دے دوں، اگر توجہ فرمائیں تو. جو گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، اور جی میں جیل عملی کوٹھے والی سرکار ہے، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. استاد ہوتا کوئی نہیں جو بتلائے کہ یہاں یہ مطلب ہے، یہاں یہ مطلب ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں. اس نے کہا جی میں تو بس کتابی ہاں، میں تو بابیاں نو مانتا ہی نہیں. تو میں نے کہا کتاباں بھی تو ساڈے بابیاں لکھیاں نے، اگر تے آپ دی بیبے جان نے لکھیاں نے تو پھر سانو نہ دسو دا. میں سادہ بندہ ہوں، آپ کے تھوڑا ضمیر بھی جگاؤں گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑا احساس ہو نا. تو بھائی اگر وہ ہمارے بابوں کی لکھی ہوئی ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ماندا بھی نہیں تے سہارا بھی ہونا دا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہتا ہے بان سانو آگے بھی لا دیو تے لاٹھیاں بھی ہونے نہیں بڑھائی پھردا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میں صرف یہ ایسی جو کوٹھے والی سرکاری ہوتی ہیں، بیٹھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں، وہ تھوڑا پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اصل مفہوم وہاں تک نہیں پہنچتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب یہ حدیث ہے، کتاب بھی بتائے گا، نمبر بھی بتائے گا، حدیث بھی متن صحیح پڑھے گا، اور اس کے بعد مفہوم غلط پیش کرے گا. دیکھو نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب مفہوم کیا دے رہا ہے؟ عیدگاہ میں بڑا رش ہوتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر تم نے رش نہیں لگانا. اب عام فام بندہ تھوڑا پریشان ہو جائے گا، گال تو ٹھیک ہے یار. اب دیکھو پڑھی حدیث ہے، نمبر بھی ٹھیک ہے، متن بھی ٹھیک ہے، لفظ بھی ٹھیک نے. میں کہ جڑا تینوں دس دا پیا وہ ٹھیک کوئی نہیں. اگر آپ کا طبیعت ساتھ دے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، طبیعت ساتھ دے. بس اوقات طبیعت بھی ہوندا ہے نا جی. تو اتنی خاموشی نہ فرمایا کریں آپ حضرات، یہ تو گلشن امینیہ میں بیٹھے ہیں آپ. تو اب ایک منٹ صوفی صاحب، اور جی بیٹھے نے جناب، یہ درویش ہے جی، اس کو پتہ چل جائے فیصل آباد میں کہیں آ رہا ہوں، نیڑے پنڈ ہوئے تو اتنے بھی اپڑ جاتا ہے. اور اس کو میرا ایک سٹائل ہے بیٹھے ہو، اس کو بڑا پسند آتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نا تھوڑی جا اینج کر. آپ ذرا توجہ فرمائیے گا حضرات. اب یہ حدیث ہے اور اس کا مفہوم کیا دے رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ فرما رہے ہیں، وہ عوام کو تاثر دے رہا ہے کہ میرے روزے پر نہیں آنا، رش نہیں لگانا. اب عام بندے کہتے ہیں تسی تو کہندے ہو اسی مدینے جانا ہے، تو ہم تو پہلے مدینے جائیں گے منہ مانگی مرادیں پائیں گے. یہ کیا تم نے کیا؟ حدیث بتا رہی ہے کہ وہاں رش نہیں لگانا، وہاں جانا ہی نہیں ہے. اور آگے سے کہتا ہے رش لگانا تو بے ادبی ہوتا ہے. طرح طرح کے پھر فارمولے فٹ کر گئے یہ کوٹھے والی سرکار، یہ پھر لوگوں کو دور کرتے ہیں. اور یہ جتنے یتیم العلم اور یہ جتنے مایوس مفکر، یہ سارے اس کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ اس کا مفہوم یہ ہے نہیں. اب بتا رہا ہوں جب اکیلا بیٹھ کے پڑھے گا، استاد ہی نہیں ہے، کیا پتا چلے گا اس کا مطلب کیا ہے. اب یہاں پر پہلے میں عقلی طور پر آپ کو بتاؤں، یہ دلائل نقلی ہوں گے لیکن آپ کی عقل تسلیم کرے گی. اگر نبی پاک کے روضے پر رش نہیں لگانا، جانا ہی نہیں چاہیے، تو پھر شرف المصطفیٰ کی اس حدیث کا کیا کریں گے؟ اور کثیر ائمہ محدثین کرام نے لکھا، آپ نے سنا ہوگا، میرے آقا کریم نے فرمایا میری قبر پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں. جو ایک مرتبہ آئیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے. رش لاؤنا ہی نہیں تو 70,000 والا رش ہے یا کوئی نہیں؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اچھا یہ پہلی بات. گال تو بھائی ٹھیک ہے. اب دوسری بھی سنیے، کو کہہ سکتا ہے تو فرشتیاں دی گل ہے. میں کہتا تینوں بندیاں والی بھی سنا لیں، تو بندہ بن کے سن تو صحیح نا. اب یہ حقیقت ہوتی ہے، علم استاد سے پڑھا جائے تو پھر مسئلہ حل ہوتا ہے بھائی جان. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سنیے، اگر نبی پاک کے روضے پر جانا ہی نہیں، وہاں رش لگانا ہی نہیں، وہاں حاضری دینی ہی نہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ حدیث پاک کا نبی پاک نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے قبر کی زیارت کرے گا میری شفاعت اس پہ واجب ہے. جب جانا ہی نہیں تو واجب کس پہ ہوگی؟
توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اب یہ بات ہے نا سوچنے والی. بھائی اگر نبی پاک کے روزے پر نہیں جانا تو مولوی صاحب اس حدیث کا کیا کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا من حجا فلم یزرنی فقد جفانی. فرمایا جس نے حج کیا اور وہ میری زیارت کے لیے مدینے نہیں آیا اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے. اب کیا کرو گے ان حدیثوں کا؟ تو کہہ رہا ہوتے راچ نہیں لاؤنا آ کی ہے یہ تو میں نہیں پتا. میں کہ پتا ہوں تے سننی نہ ہوں. یہی تو اصل مسئلہ ہے میری جان. یہ دیکھا پٹڑی سے اکیلا بیٹھا تھا نا, میں کتابی تو میں نہیں بابی, میں گیا فارغ ٹین دے پیپے طرح کھڑکنا لیا تیرے پلے ہی کی تیری اوقات ہے. قوم کو تو امت مصطفیٰ کو تو حضور کے در سے دور کر رہا ہے, جبکہ حدیثیں یہ بتا رہی ہیں. او بھائی اگر شیخ محقق نے پھر اس حدیث کو کیوں لکھا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, غور سے سننے والی بات ہے, میرے آقا کریم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. کیوں؟ فرمایا قیامت والے دن میں سب سے پہلے مدینے والوں کی شفاعت کروں گا. تم کہتے ہو مدینے جانا ہی کوئی نہیں, نبی پاک دے روزے تراش لاؤنا ہی کوئی نہیں. میں کہ ہون دس, کہندا نہیں بھئی میرے کول تے جواب ہی کوئی نہیں. میں کہ امام احمد رضا دے غلاماں دی سٹ کوئی پچاوندا ہے. خدا کا خوف کریں, کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیں, آپ کو وہ بتلائے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے, ورنہ یوں ہی پٹڑی سے اترتے ہیں. لیکن وہ سوال وہیں باقی ہے, نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا؟ تو میں نے کہا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے روزے پر نہ آنا؟ تو کہتا پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں کہ ہوں سن مفہوم, حضرت عطار کا نوکر تجھے سناتا ہے, اور سننا اور بڑے غور سے سننا. کہ ابھی بھی چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت شاہ صاحب میری طبیعت سے واقف ہے, میں چپ شاہوں کو نہیں مانتا, میں اس شاہ کو مانتا ہوں جو نیزوں پہ چڑھ کے بولتا رہتا ہے. ہم تو ان کے غلام ہیں نا. اب ذرا اس بات کی تہ تک پہنچنا. اور بھائی بات اصل یہ ہے, نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا نا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, میرا ایمان کہتا ہے اگر آپ نے توجہ فرما لی اور آپ نے یہ بات سن لی تو آپ کے دل کی تہوں تک ٹھنڈ پہنچے گی اور آپ دعا دیں گے. اور نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا میری قبر تے راش نہیں لاؤنا, بلکہ یہ فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ کی طرح نہ بنانا. کیا مطلب؟ فرمایا عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جاتے ہو, ایک چھوٹی عید تے ایک بڑی عید تے, باقی عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے. فرمایا میری قبر کو ایسے خالی نہ چھوڑنا, ہر وقت حاضری دو, ہم وہیں ہوتے ہیں. تمہاری ادھر 2 مرتبہ عید ہوتی ہے, میرے روزے پر جب بھی آؤ گے تمہاری عید ہو جائے گی. جزاک اللہ. شاباش شاباش, بولنے سارے, چھوٹے بڑے سارے. گرامی قدر حضرات, کوئی فرق محسوس ہوا کوٹھے والی سرکار میں اور استادوں والی سرکار میں؟ مسکرا کے بولو نا. کوئی فرق محسوس ہوا آپ حضرات کو؟ اب دیکھو کتنا تضاد پایا جاتا ہے کوٹھے والی سرکار کی باتوں میں. اور وہ کہتا ہے جی میں میرے نہ کو گل کرے. میں کہا تیرے نال تے گل کہ مفتی منیب الرحمان میں نہ گل کرے. میں کہا مفتی منیب الرحمان تیرے ورگے نو اپنی جُتی نہ چکن دے بے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی. کمال والی بات ہے. ٹی وی دا مریض جون سینے نو آکھے میں نہ آکے لڑائی کر, وہ جا اپنا کام کر اپنا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. کیوں جی ٹی وی دا مریض ہوئے تے جون سینے نے کہے میں نہ کشتی کر, انہیں کہنا عقل نو ہاتھ مار. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, للکارنا ہی بات نہیں ہوتی, بات یہ ہے پھر بندہ میدان میں بھی آئے نا. ٹھیک ہے, اب جو میں نے بات سمجھائی آپ کو, اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ پہلی بات ہے. بھائی یہ مدرسہ ہے نا, تو مدارس میں آنے کے یہ فوائد ہے میری جان. آپ آؤ گے, پڑھو گے, استادوں کے پاس بیٹھو گے, تو پھر چل کے اصل حقائق آپ کے سامنے آئیں گے, ورنہ لوگ تو بہکاتے رہیں گے. اور یہ استاد جب پڑھاتا ہے تو ان کا شجرہ 1400 سال کے بزرگ اور علماء سے ملا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے پہلی بات. میں نے ایک مثال دی ہے, اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو دوسری مثال بھی دے دوں آپ حضرات کو. لگے ہاتھوں ایک مثال دے دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المؤمن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اب کوئی بندہ کہے یہ میں نہیں مانتا. کیوں بھائی؟ تحفہ کہتے ہیں اچھی چیز جب ملے تو اگلا خوش ہو جائے. کیڑا تحفہ ہے سا ہی بند ہو گئے نے. کیا جواب ہے؟ کوٹھے والی سرکار ہیں جی بگڑ دیجئے. سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں کہنا
جی جیسے وہ منہ پھٹ ہے اور منہ کی بواسیر اور بک بک کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتا نہیں ہے مطلب ہی کوئی نہیں، ایویں سنیا نے جناب بنا لیا تھے گل ہی کوئی نہیں، تو فلانا جیسے جو بات سمجھ میں نہیں آتی کہنا میں تو مانتا ہی نہیں، ابا بھی کوئی شے نہیں، امی بھی کوئی شے نہیں، تے باقی بھی کوئی شے نہیں، ہے ہی کوئی شے نہیں. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ بس سیکھ لیا کوئی شے نہیں تو کوئی شے نہیں. نہیں بھائی جان، اگر تمہیں سمجھنے، اب وہ قرآن پڑھ سکتا ہے نا آگے کہ فرما دیا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، وجاءت سکرۃ الموت، موت بڑی سختیوں والی ہے جب آتی ہے. ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضرات علماء پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ جب موت آتی ہے دو صورتیں ہوتی ہیں، بندہ کافر ہو، فاسق و فاجر ہو، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے مل مل کا کپڑا بیری کے درخت کے اوپر پھینکا جائے. چھاپا ہوتا نا، چھاپا بیری دا، یہ اتنے سٹ کے مل مل دا کپڑا کھچو تو لیراں لیراں ہو جاندہ جے. فرمایا اس طرح اس کا جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے، بالکل لیراں لیراں ہو جاندہ ہے. اور اگر بندہ مومن ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے نا، اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. اب اس نے ایک طرف کو پڑھا ہے، بندہ مومن والی گالتے پڑھی کوئی نہیں، تو اب وہ یہی کہے گا نا تم کہتے ہو موت تحفہ ہے مومن کے لیے، تو یہ کیسا تحفہ ہے کہ جناب بندے دا ساہ بند ہو گیا، سارے گھر والے روندے پے نے، ایتھے جناب ایک بندہ قبر ٹر گیا ہے تے تسی کہندے ہو مومن واسطے تحفہ ہے، اے کیڑا تحفہ ہے؟ اب چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، استادوں کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے، وہ کیا بتلائے گا، کیا سمجھائے گا، کیسے سمجھائے گا؟ فتنہ ہی فتنہ ہوگا. جبکہ ہمیں فتنوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ فتنوں سے ایک ہی صورت میں آپ بھائی استاد کے بغیر، جو کہتے ہیں نا میں 5 واری ترجمہ پڑھ لیا، میں 7 واری پڑھ لیا، میں 9 واری پڑھ لیا، انہوں نے اے حال ہوندا جی موت مومن کے لیے تحفہ ہے. وہ کہتا مینوں سمجھ نہیں آوندا کداں تحفہ ہے، تحفہ تے ہوندا چنگی شے ہے، یہ جناب تے ساہ بند ہو گیا، پچھلے روندے پے نے، گھر دا کاروبار ٹھپ ہو گیا جدوں چلا گیا، اے کیڑا تحفہ ہے؟ اب یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں کسی استاد کے پاس بیٹھ کر، اس کو کیا پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مواعظ نعیمیہ کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ کئی ایسے گزرے ہیں جن کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آتا تھا. ایک شخص تھا، اس کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ موت مومن بندے کے لیے کیسے تحفہ ہے. تو اس کو اب یہ بات بڑی یہ مواعظ کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، فرمایا وہ نہ بڑا پریشان تھا، روتا تھا کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. کئی اگر پڑھتے بھی ہیں نا تو پھر صراط مستقیم کو بھی تلاش کرنے کی جستجو رکھتے ہیں، وہ اپنا فلسفہ اگلے پر مسلط نہیں کرتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ عقل کل ہوں اور مانو اس کو، نہیں. اب ہوا کیا، وہ روتے روتے جب سو گیا، آنکھ لگی تو لگ مدینے والے سے گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ مسئلہ کوئی نہیں سمجھ آیا کہ موت مومن کے لیے کیسے تحفہ ہے؟ عرض کی حضور مجھے یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا. فرمایا سورہ یوسف پڑھ لینا. یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، وہ اٹھا اس نے سورہ یوسف پڑھی لیکن اس کو پھر کوئی نہیں سمجھ آیا. دوسرے دن پھر روتے روتے سو گیا، اکھ لگی تو لگ مدینے آڑے دے نال گئے. حضور نے پھر جلوہ گری فرمائی، آقا مجھے مسئلہ نہیں سمجھ آیا. فرمایا اچھا تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آیا، اب یہاں پر آج کے بیٹھنے کا مقصد بھی حاصل کر لیجئے. فرمایا پھر ایسے کرو، فلاں عالم کے پاس جائیے اور ان کو یہ ساری بات بتلائیے، وہ تمہیں مسئلہ سمجھائیں گے. اب یار نبی پاک خود بھی بتا سکتے تھے، خواب میں جو آ گئے پیچھے کی رہ گیا ہے، لیکن عالم کی طرف بھیجا کہ عالم ہی کچھ ہے، ان کے پاس جاؤ گے، بیٹھو گے، علم حاصل کرو گے، تب تمہارے پلے کچھ آئے گا. گھر میں بیٹھ کر ہی پڑھتے رہو گے تو سارے ہی مفکر بن جائیں گے. فرمایا نہیں، استاد والے مفکر بنو، استاد کے پاس جاؤ، علم حاصل کرو تاکہ تمہیں علماء کی قدر و اہمیت کا بھی پتہ چلے. اب وہ اٹھا صبح اس عالم کے پاس گیا، جا کے اپنی 2 راتوں والی خواب سنائی تو عالم رونے لگ پڑے کہ تو خوش نصیب ہے، اگرچہ سادہ بندہ ہے پر ہے خوش نصیب، مالکاں دی نگاہ ہو گئی ہے تیرے اوتے. لیکن کہنا علامہ صاحب مینوں مسئلہ دسو کی ہے. آپ نے فرمایا اٹھا سورہ یوسف تمہیں میں مسئلہ دکھاتا ہوں. قرآن پڑھے ہونے آگے، میں ترجمے نہ پڑھیا، میں سارے ہی دے مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا یہ آیت کھول، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. اس نے ترجمہ شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار فرمایا. جب انہوں نے دیدار کیا نا تو اپنے ہاتھوں کے اندر پھال تھے، انہوں نے چھری چلائی تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. کہندا ایتھے تے موت علی گل ہی کوئی نہیں. تو اب مجھے تو سمجھ ہی کوئی نہیں آیا.
تو وہ عالم دین کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی. انہوں نے آخیا ڈاڈا ہی سادہ ہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے, اور ڈاڈا ہی سادہ ہیں. اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے, مجھے بتلائیے. آپ نے فرمایا اچھا ہن تینوں جٹکے طریقے نال دسنا پینا ہے. یہ ہوتا ہے استاد. اے پتر لینا پڑھ کے جے سارے بن دے نا تے تانوں مدرسیاں دی علماء دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی پینی. اور یہ آقا کریم علیہ السلام آپ یہ نہ فرماتے کہ ہم معلم بن کے آئے ہیں اور یہ معلم کی فضیلت ہی آپ کے سامنے کوئی نہ ہوتی. آخر یہ بھی ایک لائن ہے اور اس کو ماننا پڑے گا, اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. آپ گھر بیٹھ کے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. میری بات لکھ لیں آپ حضرات. اب ہوا کیا؟ اس نے کہا بتلائیے. اس نے کہا بات یہ ہے, آپ میں کو میں بے چینی دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں دیکھنے والی. حضرات یہ دروازے میں جتنے علماء ہیں وہ آگے آ جائیں, جڑے باقی ہو بیٹھ جاؤ تھلے. ہوئے کا ہو بیٹھ جاؤ تھلے, چھیتی کرو چھیتی. اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو میری طبیعت میں خود تھوڑا سا پریشانی آ جاتی بھی, چکر کی چلتا پیا. ہاں جی بیٹھے نے صوفی بیٹھ جاؤ بھی. اوے فواد چوری تھلے بیٹھو, تھلے بیٹھ موٹ ہے. ایک منٹ بھائی ایک منٹ, میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں پر میری بات سن لیجئے. میں نے آپ کے بھلے کے لیے یہ بات کہی ہے. ادھر دیکھیے, آپ ایسی باتوں سے بھی انجوائے کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو ٹیسٹ یہ بھی دینا پڑتا ہے. لیکن اصل مقصد کی طرف آئیے میرے بھائی. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ. فرمایا یار یہ بتا, اگر عورت کا ہاتھ کٹ جائے اسے تکلیف ہوتی ہے؟ بڑی ہوندی ہے. پھر وہ کیا کرتی؟ کہندے اتنا روڑا پاؤندی اُنہ چھری نہیں لگتی جنہ حال حال پاؤندی ہے. انہیں آخیا پھر اینا بیبیاں نے حال حال کیوں نہیں پائی؟ استاد تھا نا, انہیں کہنا بیبیاں نے پھر کیوں نہیں روڑا پایا؟ کہندہ اللہ وہ یہ کدھا روڑا پاؤن, انہاں دی اکھاں دے سامنے تے حسن یوسف ہے. انہیں کہہ لے آہی نکتہ ہے, جنہاں دی اکھاں دے سامنے حسن یوسف ہوئے جے انہاں نو تکلیف نہیں ہوندی تے موت دے ٹائم تے جنہاں دی اکھاں دے سامنے حسن مصطفیٰ جانا پھر انہاں نو درد کیویں ہونا ہے؟ کیوں بھائی کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ میرے بھائی یہ علماء ربانیین کے پاس تمہیں بیٹھنا ہوگا, اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے, ورنہ آپ تو منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے بھائی جان. ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, لیکن یہ بطور تمثیل کے دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کوٹھے والی سرکار جو ہوتی ہے, جو کہتے ہیں میں بہ کے پڑھتا ہاں میں بہت ریسرچ سینٹر بنایا, تو جو مرضی کر, تیرا جب استاد ہی کوئی نہیں ہے تیرا دیکھو نا. نہیں جی نہیں, آپ پہ ہونا چاہیے بھائی جان. اگر آپ نے علمی طور پر سیراب کرنا ہے تو دنیا کی سیرابی سے ہی تھوڑا اپنے آپ کو سکھلا لو کہ آپ کوئی طریقہ اختیار کریں. دریا چلتا ہے تو بندہ آکھے میں دریا چو سیدھا ہی پانی لاؤنا ہے. پتر تینوں نہر لینی پینی, نہر دے وچوں تینوں موگا لینا پینا ہے. یعنی کو تھوڑا سا سینس لیول بھی کام کرے نا تو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے نہیں یار یہ ایک نظام ہے. اب یہ جو کوٹھے والی سرکار ہے یہ علمی, یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں آج دیکھیں مولوی کہندے نے کہ تسی ساڈے کول علم دین حاصل کرو, یہ چاہندے ہی نہیں تانوں کسی گل دا پتہ لگے. تو میں کہا تینوں لگ گیا نا پتہ, ماشاءاللہ. پورے جاندیاں لانتاں وہ جاندیاں پئیاں سی شیطان نال, انہیں روخ اپنے حال کر لیا. کی فائدہ لبا میں دس تے صحیح نا. اختلاف وکھرا, انتشار وکھرا, جناب اپنی قبر و حشر وکھری, اور آئے دن زبان تیری لمبی ہوندی جاندی ہے بزرگاں دے خلاف, صحابہ دے خلاف, اہل بیت دے خلاف. کی لبا کی یہی سوائے لانتا تو کو سانو بھی تے دس نا. اور آج تک اگر امام اعظم کے نام پہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور امام احمد رضا کا نام سنتے ہی مچل جاتے ہیں, حضور محدث اعظم کا نام آئے تو ان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, حضور امین ملت اہل سنت کا نام آئے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ استاداں دے چنڈے ہوئے نے, استادوں نے سکھایا ہوا ہے. اور یہاں پر بڑے شوق سے بابے تے شاہی کوئی نہیں, اور پائن بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں جے چر دیاں. ہاں ہاں میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. یقین فرمائیں یہ علماء کی محفل و مجلس ہے, اس لیے بڑے بر وقت تقریر شروع ہوگی. نہیں تو تسی 12:30 بجے کہندے ہون سرمائے اہل سنت آوندے پئے نے. یہ تو بڑے بر وقت بیدار مغزی میں آپ ہیں تو آپ ساری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. ایک بندہ تھا, اس کی نا بیٹی ہوگی جوان,
رشتہ نہیں کرتا پیا. کسی بندے پوچھا رشتہ نہیں دینا, کہندا انہوں دیواں گے جڑا منڈا آپ رشتہ لین آوے تے اپنے کسی بابے نوں نال نہ لے کے آوے, خود میرے نال گل کرے. انہیں کہا ٹھیک ہو گیا جی. سارے منڈے چاہ دے وچ ایک دن ایک گیا, انہیں کوئی شرط ایسی دسی پوری نہ کر سکیا. انہیں کہا چلو تینوں نہیں رشتہ ملنا. دوسرا تیسرا, اچھا وہ منڈے اگے بھی نہ دسن شرم دے مارے, کہن توں ٹرائی کر, وہ کہے توں کر. ایک دن نا ایک لڑکا تھا, اس نے کہا یار نواں تماشا بنایا ہے, پورے شہر نوں انہیں اگے لایا ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی, پورے شہر نوں اگے لایا انہیں. وہ چلا گیا ایک بزرگ دے کولوں, چل کے کہندا بزرگا فلانے بندے دی بیٹی ہے, وہ آ مسئلہ کہندا جی رشتہ منگن آنا تے میرے کول منڈا آوے, بابا نہ لے کے آوے. انہیں کہا پتر بابیاں تو بغیر ایک کام نہیں ہونا. انہیں کہا پھر دسو اسی کیویں. انہیں کہا بھی مینوں کسے طرح لکو کے لے جا, جڑی تینوں گل کرے نا 15-20 منٹ دا ٹائم مانگ لئی تے کسے طرح میرے کول آ کے مشورہ کر لیں کہ جے تیرا رشتہ نہ ہوئے تے پھر اسی بابے کادے واسطے ہوئے ہیں جناب. انہیں آکھا ٹھیک. انہیں ریڑی کہیں دی تیار کیتی وچ بابے نوں لکا کے سرکار لے گیا. چل کے کہندا جی میں رشتہ لینا ہے. انہیں کہا میری شرط پوری کریں گا؟ انہیں کہا سرکار دسو. کہندا میرے گھر دے سامنے نہر ویکھدا پیا. انہیں کہا ہاں جی. کہندا ہے سویرے دودھ دی چلا دے تے رشتہ تینوں دے دیاں گے. انہیں کہا یار مارو یہ کیڑی بلا, یہ کیوں پرے جناب. خیر کہندا جی حضرت مینوں کوئی سوچن دا ٹائم مل سکدا ہے. انہیں کہا سوچ لے. کہندا میں کھلی ہوا جانا چاہنا. وہ تو ریڑی دے وچ بابا لکائی بیٹھا سی. ہاں ریڑی چوں نے بابا لکایا. وہ سرکار باہر گیا نا تے ریڑی دے کول سرکار انہیں آکھیا ہے. انہیں کہا پتر یہ تے گل ہی کوئی نہیں. انہیں کہا رشتہ تیرا پکا. انہیں کہا کداں. کہندا انہوں چل کے آکھ بھی سویرے 8 بجے تو پہلو اپنی نہر چوں اپنا پانی کڈ, میں دودھ والی نہر چلاونی ہے. اے سویر تائی ٹائم ہی تیرے کولوں, تے جے تو پانی نہ کڈیا تے میں جانچ لے آونی ہے. توجہ تو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات. انہیں چل کے انہیں آکھیا ڈن ہو گیا, مینوں منظور ہے. اچھا کیسے؟ انہیں کہا پر میری بھی ایک شرط ہے, سویرے اتنے بجے تو پہلو تیرا پانی باہر ہونا چاہیے نہر چوں. انہیں ایتھوں باں پھڑ لئی. انہیں کیا لگدا ہے تیرے نال کوئی بابا آیا ہے. یہ تو اونج کام نہیں کر سکدا, تیرے نال کوئی بابا آیا ہے. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آئی؟ انہیں کہا جی آئیے. اور اس بزرگ نے جس کی بیٹی تھی ایک بات کہی. اس نے کہا اے شہر کے لوگوں اور رشتہ لین والے جوانو, میں تمہیں صرف یہ دیکھ رہا صرف حسن پرست ہو یا بابیاں دے نال بھی کو تعلق ہے تہاڈا. اس نے کہا میں صرف شرط اس لیے لگا رہا تھا کوئی تو جوان یہ کہے کہ جا تیرے رشتے نوں اسی لت مارنے ہاں, اسی اپنے بابیاں تو بغیر تیرے بوئے تے نہیں آونا, میں اس کو رشتہ دے دیتا. لیکن تم نے تو ایک رشتے کی خاطر اپنے بابیاں نوں چھڑ دیتا. جڑا بابیاں نوں چھڈے اوے اونوں تے بیگم نہیں لبدی, جنت کتھوں لب جانی ہے. او بیٹھے ہو جڑے بیٹھے ہو ذرا جا کے سبحان اللہ کہن دا ثواب ہے. بابے تو شاہی کو نہیں, بابے تو ہے کو نہیں. او یار اگر اتنی ہمت ہے او کوٹھے والی سرکار, تو پھر یہ بخاری شریف کی حدیث نہ ہو. میں ذمہ دار ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے میں تھوڑا سا زیادہ ہی جلال میں آ جاتا تھا. جب سے میں بغداد شریف سے حضور ہو کے آیا ہوں نا جی, تو میری طبیعت کے اندر ایک صوفیت کی رنگ آ رہا ہے, اور اللہ کر کے پکا ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ظاہر سی بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ بندے کو بہت ساری چیزیں عطا ہو جاتی ہیں. تو میں صرف یہ کہتا ہوں وہ کوٹھے والی سرکار ہے. اب دیکھو میں تلخی تو نہیں نہ کر رہا, مسکرا کے تقریر کر رہا ہوں بھئی. یہ بخاری باقی بڑے نمبر 10 ہیں. رفع یدین دا آ نمبر آ, کھڑے ہو کے پیشاب کرنے دا آ نمبر آ, فلانے دا آ نمبر آ, ایدا بھی نمبر 10 ہے. یہ بخاری شریف میں حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں, اور 2 سے زائد مرتبہ نہ ہو ہم ذمہ دار ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے 99 قتل کر لیے. کنے جی؟ توجہ کریں, اگر کوئی ایسا ویسا بیٹھا ہے کوئی ذہن دے وچ کوئی چھوٹی جی خلش, انشاءاللہ یس ہو کے جائیں گا اللہ کی رحمت کے ساتھ. 99 قتل کر لیے. ایک مولانا صاحب دے کول ٹر گیا تھے, مولوی کوئی ایسے کمپنی دا سی, جیلمی کمپنی دا, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تے جا کے کہندا جی میں 99 قتل کیتے نے تے میری کو توبہ شوبہ. نے کہا چل دوڑ جا, 99 قتل کر کے تے جنت لین آ گیا, تو وڈا کھلوندا نہیں. انہیں سجا کھبا ویکھیا, مولوی صاحب کلے سن, انہیں کڈیا چھرا تے مولوی دا بھی کام کار چھڈیا. انہیں کہا جنت جانا نہیں, سینچری نہ رہ جائے نا, یہ دا ایک اپنا ہی انعام ہوندا ہے نا. انہیں کہا سینچری تو پوری کر. اے بخاری پا کے بھائی, میں دیسی طریقے نہ سمجھا رہا ہوں تانوں, مفہوم یہی ہے.
لو جی 100 پورے. باہر نکلے آنا, اس کے دل میں ایک خیال ہے, اس نے کہا نہیں یار, میں نے سن رکھا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, وہ معاف فرمائے گا. وہ گیا دوسرے مولانا صاحب کے پاس, توجہ ہے, وہ ہوگا اس لائن کا جس پہ امین ملت تھے, اور یقیناً اسی لائن کا بندہ تھا, اور یہ شروع سے ہی یہ چل رہا ہے نظام. جی میں 100 بندے مارے نے تو سینچری تازہ تازہ. انہوں نے کہا اچھا تے میری کوئی توبہ تے جنت. اس نے کہا ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتی ہے. اچھا یہ بخاری شریف ہے بھائی جان, گپ نہیں سنا رہا, اور غور سے سنیے گا, یہ بات واقعی ہو سکتی ہے. اس نے کہا جی ہاں. اللہ اکبر. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جناب میں جو کہہ رہا ہوں, جو میں نے دلائل پڑھے اس کے مطابق تیری توبہ ہو. انہوں نے کہا کراؤ. کہندا ہے اپنے واسطے گل نہیں ہے, دیسی طریقے سے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جملہ در جملہ سمجھ آئے. فرنٹ سیٹوں والے ذرا آپ کا زیادہ حق بنتا ہے جتنے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا کیسے میری توبہ ہوگی؟ اس نے کہا فلاں بستی کو جانتے ہو؟ کسی گاؤں اور دیہات اور قریہ کا نام لیا. کہا بالکل میں جانتا ہوں. کہا وہاں چلے جاؤ. اب آ گئی تمہاری باری, سنیو. او دی ساری 11 سالہ بک بک ایک جملے تے ختم ہو جانی ہے جے تسی بول پے تا. چلو لگ جاندہ پتا, سجے کھبے ویکھ لو, جڑا نہ بولنا لو کہ تکا سٹارٹ بھی ہوندے جے. ٹھنڈے نا ہن کئی انجن ٹھنڈے ہو جاندے جے. ہماری قوم کو کہنا پڑتا ہے بھائی. او بھائی اس نے کہا وہاں پر کیا کوالٹی ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے وہاں رہتے ہیں اللہ کے ولی. پنجابی ترجمہ کرنا تھے بندا ہے. انہوں نے کہا بھائیا اوتھے رہندے نہیں بابے. اوتھے کون رہندے نہیں؟ بابے. تے کہندا جے بابیاں کو چل کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لویں نا تے اللہ نے پھر تینوں نہیں ویکھنا, اونا بابیاں دا صدقہ تینوں بھی اللہ نے معاف فرما چھڑنا ہے. اب یہ حدیث شریف ہے بھائی جان, اور یہاں تک اتنی نہیں, آگے بھی ہے. انہیں آ کے ٹھیک ہو گیا, وہ اس بستی کی جانب چل پڑا جہاں اللہ کے ولی تھے. مرزیا مر جائیں گا تو یہ حدیث نہیں پڑھے گا, نہیں پڑھے گا یہ حدیث. اس لیے نہیں پڑھے گا, اگر وہ پڑھے تو ساری زندگی دی بک بک کو دی ختم, ساری دکانداری بند. وہ چل پڑا, راستے کے اندر جب پہنچا تو اسے موت آ گئی. نہ پہنچے ہے, نہ توبہ ہے, نہ کوئی گل تے نہ کوئی بات. توجہ ہے حضرات آپ کی؟ جنت والے فرشتے بھی آگے, دوزخ والے بھی آگے. جنت والے کہتے ہمارا ہے, دوزخ والے کہتے ہمارا ہے. جنت والوں سے یہ پوچھا تمہارا ہے؟ جی ہاں. دوزخ والوں سے پوچھا تمہارا ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ دوزخ والے کہتے تو انہوں کو نہیں پتا, انہیں 100 بندے مارے نے تے باقی صاحب بکھرا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. اب دوسرے جملے کا لطف آپ نے خود لینا ہے. جنت والے نے پوچھا اے تو اڈا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل. کیوں؟ انہیں 100 بندے مارے نے. وہ جنت والے نے پوچھا تو اڈا ہے؟ کہندے ہاں. کہندے کیوں؟ کہندا تو انہوں نہیں پتا ہے بابے وال جاندا پیا سی. بابے وال جاندا پیا سی, گیا نہیں, اپڑیا نہیں, توبہ نہیں. تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں. اور مجھے یہاں جملہ بولتے ہوئے لطف آئے گا, پنجابی چ بولنا تو شاید تھانوں بھی چاس بہت ہی آوے. اگر یہ بنی اسرائیل دے بابیاں دا اے مقام ہے تو جڑے محمد مصطفیٰ دی امت دے بابے نے ہونا دا مقام کی ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو جناب منہ کی بواسیر کے طور پر یہ بک بک کر دے بابے تے شاہی کوئی نہیں. چلو جی میرا جملہ مشہور ہو گیا ہے. میں کہا تو سوچ بھی نہیں سکتا, جملے مشہور ہونے دے نال بندہ نہیں ہوندا. مینوں بہتے بندے سن دے نے, انج بندہ مشہور نہیں ہوندا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا, میری گل بڑی مشہور ہوندی ہے, بڑی دور تائیں جاندی ہے. ایک صوفیانہ جملہ عرض کرتا ہوں, اور میں نے نہیں کہنا یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں, خود آپ کو سمجھ آئے تو. صوفیاء کہتے ہیں مشہور ہونا کمال نہیں, مقبول ہونا کمال ہے. مشہور ہونا تو کمال ہے ہی کوئی نہیں نا, مقبول ہونا کمال ہے. یہ کیا بک بک کرتے ہو کہ مینوں بندے سن دے ہی بہت نے, مینوں بندے ویکھ دے ہی بہت نے. میں کیا آج جننے بیٹھے نے سارے بندے نے, کوئی بھی نہیں سندا. تینوں جڑے سن دے نو بندے ہیں نہیں کوئی نہیں, پورے محلے دے آوارا. ہاں ہاں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں.
اگر کوئی ایتھے فالوور بیٹھا انہوں لے آؤ آپ ہنے میں یقین کرو حضرت صاحب میں یہی کہتا ہوں اودا کو فالوور بیٹھا ہے نہیں لڑائی نہیں تلخی اپنا موبائل دے اودا کوڈ کھول کے دے میں تینوں بخانا تیرے موبائل دے وچ گانے بھی ہون گے تے نال مرزا بھی ہو گیا کیا بھین بھرا نوں کٹھا کیتا یارا کداں دا تیرا ذہن انہیں بنا چھڑیا ہے اور سنی عاشق مصطفیٰ ہو اس کا موبائل کھول کے دیکھ کہیں تمہیں حضرت امین ملت کی تقریریں نظر آئیں گی کہاں پروفیسر سعید احمد اسد صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر آئیں گی کتے بابا جی خادم رضوی دیاں کتے پیر الیاس قادری دیاں کتے امام نورانی دیاں تے کتے ناتا نظر آن گیاں کیوں اس آئیاں آلے نے اب آج سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو اللہ اکبر جزاک اللہ اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے ذرا سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ اور میرے بھائی جو میں بات سمجھا رہا ہوں کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی تو یہ کیا بات ہوئی کہ قوم کو آوارہ قوم کو مزید آوارہ کرنے سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری فالوینگ زیادہ ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج اس کی فالوینگ دیاں دجیاں نہ کڈاں کیونکہ فقیر کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے نا تبصرہ کرنے کا سمجھ آ رہی ہے لیکن کراں گا انشاءاللہ بڑے سادہ انداز ہوئے تو انہوں چاس نہ آوے تو روپیے واپس یہ چاس آ جاوے تو پھر دعا دے چھڑے آڈے ادھر دیکھیے بھائی یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت سنتے ہیں میں کہا پہلا میرا جواب سن تو کہتا ہے نا مجھے بہت سنتے ہیں میں ثابت کرتا ہوں تجھے ٹک ٹاک پر اور فیس بک پیجوں پر جو لڑکیاں اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں نا تیرے سے زیادہ ویورشپ ہے کیوں وہ کمینی اور بازاری عورتیں جب وہ اپنے جسم سے پردہ ہٹاتی ہیں تو جتنے کمینے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں وہ بھی کمینی ان کی فالوینگ بھی کمینی کوانٹیٹی نہ دیکھ کوالٹی دیکھ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے چونکہ وہ بازاری ہیں تو دیکھنے والے بھی بازاری ہیں توجہ ہے نمبر 1 نمبر 2 تم نے ادب کی چادر اتار دی بے حیا بن گیا بے ادب بن گیا تو جب تو گستاخی کرتا ہے تو جتنے بے ادب ہے وہ تجھے سنتے ہیں پہلے تے اپنی سن لے کوالٹی کہ تو بے ادب ہے اور تجھے سننے والے بے ادب ہیں نمبر 1 دوسری بات تم نے کیا سمجھا کہ جو زیادہ سنتے ہیں جس کو کوئی زیادہ دیکھ لے تو وہ سچا ہوتا ہے تو میں آکھیا پھر جڑیاں گانے گاؤن والیاں نے او دے بارے کی خیال ہے تیرے تو زیادہ ویورشپ پہ بچا باجیاں دی اتنا تو میں دیکھو میں گالی تو نہیں نہ دے رہا کیا مسئلہ ہے کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی یہ کیا بات ہوئی ہو میں نے بہت زیادہ بہتر ہے تو لہذا میں سچا تو جا پر کم کر میدان میں اتر میں تجھے ایک کھلی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اوپن چیلنج اور وہ کیا ہے میں نے کہا میں 2 بزرگوں کے نام لیتا ہوں ایک بزرگ کا نام ہے بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب ایک بزرگ کا نام ہے پیر محمد الیاس ستار قادری صاحب لڑیے 2 بزرگ نے 2 بابے نے میرے اگر پھر میں کہا انہاں دیاں میں لے آنیاں نے نالین جتیاں اچھا انہاں دی جتیاں اچھا پھر میں کہا جناب دھوبی گھاٹ پارک دے وچ ایک پاسے 100 فٹ دا سٹیج لاؤنا ہے ایک نکر تے بابے دی جتی رکھنی ہے پاویں او پیر الیاس قادری صاحب دی ہوے گوڑے چھوٹے چھاڑ کے بہت ذرا کو جاگو جاگو جو میں گل سنا رہے نو سمجھے آ دے تے دوسرے پاسے میں کہا جیل میں اپنی گڈیاں بٹھا کے مرزا تینوں لے کے آواں گا تینوں کوئی کچھ نہیں آکھے گا دوسرے پاسے کرسی لا کے تینوں بٹھاواں گے پھر میں پورے شہر دے وچ اعلان کراں گا لوگو آؤ اپنی محبتاں دا اظہار کرو اے بندہ کہندا کہ میری بڑی فالوینگ ہے ہن اپنی محبت دا اظہار کرو میں کہا سونے اتاری دا جملہ جے چس آوے تے سواد لیں پورا میں کہا پورے شہر دے پھل او میرے بابے دی جتی دے اتے ہونے نے تے پورے شہر دیاں جتیاں مرزا تیرے منہ دے اتے ہونیاں نے اے تیری اوقات شابہ 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 لگا لو صوفی لالا جزاک اللہ بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی بھائی میدان میں اترو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھو کیا ہے میں بزرگاں دی پگڑی دی گال نہیں کی تھی میں نے ان کے سوٹ کی بات نہیں کی ان کی اپنی بات نہیں کی میں نے جوتے کی بات کی ہے مفتی اظہر صاحب کی بلائی تھے بیٹھے نے ساڑھے بہت پیارے مبلغ نے آپ تشریف لے گئے نے
چلے گئے نے. بہت پیارا او سادہ جہا کام کرتے ہیں اور بڑا اچھا انہوں دا انداز ہے. مینو فرما رہے سن بھئی صحیح سٹا ماریاں. میں کہ آپ پہ ہی لگ جاندیاں. اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں, یقین کیجیے ہم جب سٹیج پہ بیٹھتے ہیں نا تو ہم خود نہیں کام کرتے, کوئی کرواتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن اب انداز آپ خود دیکھیں. کہتے ہیں نہیں تھوڑا جہا صحیح انداز. میں کہ ہوں اس تو صحیح کتوں لیا ہے نہیں پیار نال. ہوں چمی لے کے تینوں مسئلہ سمجھاواں. کیڑا پیار چاہنا تو ساڈے کولوں ہے؟ اینا کہ میرا حق بندا ہے نا کہ میں تینوں مسئلہ سمجھاواں تے ماشاءاللہ دھواں نکلے جویں پٹھے چوں نکلدا ہے. ٹھیک ہے میں اور تلخی نہیں کرتا. اینا کہ مینوں گل تو سیدھی کرن دے نا. اب بیٹھے ہو تو گرامی قدر حضرات بات کہیں دور نہ چلی جائے. یہ فتنہ ایک اٹھا ہوا ہے تو میں نے کہا چلو چلتے چلتے اس کے اوپر بھی تھوڑی سپرے کر دی جائے نا. آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو کوٹھے والی سرکاریں ہوتی ہیں ان کا یہ اوقات, یہ علم اور یہ اپنی فالوئنگ کی باتیں کرتے. اور تہاڈی آ فالوئنگ جے آ فالوئنگ پورے شہر دیاں جتیاں تیرے اتے تے پورے شہر دے پھل میرے بابے دیاں جتیاں دے اتے ہونے نے. پھر میں تمہیں بتاؤں گا بتا فالوئنگ کس کیا. گراؤنڈ ریالٹی میں اتر. یہ کوئی ہے جو تیری لگام ہلاتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کی شایا, تو ککھ بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو بھائی جان آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو استاد کے پاس کرنا ہے. اور میں اگر آپ توجہ کریں تو قرآن سے ایک مثال اور عرض کروں آپ کی خدمت میں. الرحمن علم القرآن. فرما رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان, اور انسان کو پیدا کیا ہے. علماء فرماتے ترتیب لفظی کو دیکھو, رحمان علم القرآن خلق الانسان. کاش کہ میں سمجھا پاؤں. امید ہے کہ آپ سمجھیں گے کیونکہ جو لنگر آپ نے کھایا ہے نا وہ آپ کو راستے میں چھوڑنے والا ہی نہیں ہے. سنیے گا ذرا. فرمایا ترتیب لفظی یہ بتاتی ہے رحمان نے قرآن سکھایا. علماء تفسیر کہتے ہیں سکھانے والا رحمان, جو چیز سکھائی گئی وہ قرآن, اور کس کو سکھایا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اب پھر آ جائیے. رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا اور پھر انسان کو پیدا کیا. پھر انسان کو پیدا کیا. بڑی ڈونگی جئی گل میں کر بیٹھا تو کئیاں نوں اجے کوئی نہیں سمجھ آئی کیونکہ ہم لفظوں کے اتنے کھلاڑی نہیں ہیں نا. اسی اجے شعراں دے کھلاڑی ہاں, لفظاں دے کھلاڑی بن. تینوں پتہ لگے میں کیا کیے. دیکھو تین چیزیں ہیں. رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا پھر انسان پیدا کیا. مطلب کیا ہے؟ تخلیق آدم سے پہلے بھی رب نے کسی کو قرآن سکھا دیا تھا. اس کا یہ مطلب بن رہا ہے. تبھی تو میرے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیانی منازل کو طے کر رہے تھے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی گرامی قدر حضرات؟ اب یہ ایک بات ہو گئی حضور کی شان اقدس کے پہلے. دوسرا بھی سنیے. علماء تفسیر نے یہاں ایک سوال اٹھایا, کہا اللہ کے تو بہت سارے صفاتی نام ہیں, 99 تو قرآن کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں. توجہ ہے بیٹے ادھر دیکھنا, آپ کے مطلب کی بات ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے صرف لفظ رحمان سے یہاں بات کیوں شروع کی؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اب اس میں ایک نکتہ ہے پڑھنے پڑھانے والے دونوں حضرات کے لیے. فرمایا نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن جو پڑھایا ہے نا اس چیز کو بیان کرنا تھا تو اللہ نے لفظ رحمان سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے استاد جب کسی شاگرد کو پڑھائے تو کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے کہ وہ اس کو سزا دیتا ہے, جھڑکیاں دیتا ہے, سزائیں دے دے کے پڑھاتا ہے. فرمایا میں لفظ رحمان سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ ہم نے رحمت کے پردے میں حبیب کو پڑھایا ہے. ہمارے حبیب اتنے اچھے تھے کبھی ہمیں جھڑکنے کی ضرورت ہی نہیں آئی. وہ پہلے ہی ہر چیز پڑھ جایا کرتے تھے, پہلے ہی ہر چیز سمجھ جایا کرتے تھے. سمجھ آئی؟ محبوب پاک عام پڑھنے والوں کی طرح نہیں تھے. یہ دوسرا نکتہ ہے. اب تیسرا نکتہ کیا ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پڑھنے والے کا شوق ہونا چاہیے. دوسری بات ہے پڑھانے والے کی طبیعت میں بھی رحمت کا پہلو ہونا چاہیے. ہر ویلے ڈنڈا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے, ہر ویلے پیپ ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے استاد کی طبیعت میں رحمت اور شفقت کا پہلو ہونا چاہیے. اگر یہ بھی سمجھ آ گیا تو یہاں چوتھا نکتہ یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. علم یعلم تعلیم, پڑھانا سکھانا اللہ نے پڑھا. مفتی احمد یار خنیمی نے اس کے تحت لکھا, وہ فرماتے ہیں
اللہ استاد ہے، مصطفیٰ شاگرد ہیں. تو اب مجھے کہنے دو نا یہ کوٹھے والی سرکاروں سے، جب حبیب مکرم جیسے عظیم ہستی کو قرآن رب نے سکھایا ہے، یعنی ان کے لیے بھی سیکھنے کا عمل ہے، وہ تو کون ہے؟ یہ ہے اصل نقطہ. اللہ کر کے ہمیں سمجھ آ جائے. استادوں کے پاس بیٹھیے، زانوئے تلمس پھیلائیے تاکہ آپ کی جھولی میں بھی کوئی علم اور علم کے ہیرے اور موتی آ جائیں. استادوں سے بھاگنے کی کوشش مت فرمائیے. اور عزیز طلباء، آپ جتنے تشریف فرما ہیں، اب ایک بات میں آپ سے کر لوں اگر توجہ فرما رہے ہیں تو، اور وہ یہ ہے محنت سے پڑھنا. میرے استاذ محترم، میرے شیخ الحدیث و تفسیر بیضاوی اور سراجی میں نے استاد صاحب کی بلا سے پڑھی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم اتاری صاحب مدنی چینل والے. آپ نے کتاب لکھی ہے فضیلت علم العلماء، اس کے اندر آپ نے یہ بات لکھی ہے. آپ فرماتے خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے ایک فن سیکھا ہے اور بڑی میں نے مہارت حاصل کی ہے، دیکھیے اور انعام دیجئے. بادشاہوں کے پاس ہے تھے، لفنگے آتے رہتے تھے اور یہ باتیں ہوتی. آج کل بھی دیکھو، سال کے بعد جب 14 اگست کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ناچنے والی عورت کو دیا جاتا ہے. میں کہا بلے او شیرا، کیا بات ہے، بڑا سونا ناچ دیا. یہ حالت ہے، یہ حالت. کبھی قرآن پڑھانے والے کو نہیں دیا کہ 50 سال ہو گئے اس کو قرآن پڑھاتے ہوئے، نہ کوئی نہیں پوچھے گا. نچا نہ لیں، گویے بناؤ قوم نو، ظلم ہے یہ. خیر بہرحال وہ آگے اس نے کہا دکھلائیے. اس کے پاس تھی 10 سوئیاں. سوئی ہوندی نا، سوئی انہیں نا ایک سوئی نو اینج درمیان دے وچ او دی نوک زمین دے وچ تے نکا اوتے کر چھڑیا. 5 قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا. ایڈی مہارت دے نال اینج سوئی سٹدا ہے، او جڑی سوئی زمین دے وچ گڈی ہے نا، او دے نکے دے وچ سوئی ٹپ جاندی ہے. اوے ویکھن والے نے جدوں نے پہلی سوئی سٹی تے او ٹپ گئی نا، تاڑیاں وج گئیاں. ہے کیا بادشاہ جی، اینو کہندے کم، اینو انعام دو. نے کہا میں جڑا اینو انعام دینا میں سوچ لیا ہے. انہیں دوئی سوٹ سٹی، تیسری 9 سوئیاں، 9 دیاں 9 نے ٹپا کڑیاں نکے دے وچوں. ایسا نشانہ بادشاہ نو کہندا انعام دیو. کہندا پتر ڈبل انعام تیرا. انہیں آہا بڑا چوڑا چوڑا نے کہا لے آج چاس آئی ہے. انہیں آکھا جی اشرفی دیاں 2 تھیلیاں لے آکے دیو. انہیں آکھا بادشاہ ہے، انہیں کہا چلو آپ 10 کر لینے. 10 تھیلیاں اشرفیاں دیاں لے لیاں. کہندا جی ہن اینو ایتھے لمما پاؤ تے جلاد نو سدو، اینو 10 ڈانگاں بھی پھیرو. او بڑا لتر چن مائی کتھاں گزاری ای رات، یہ والا لتر ہی. لو جی ہونا پا لمیاں لیا تے پھر آہو سمجھ گئے ہی ہونے ہو. وہ بڑا حیران، کہندا جا بھی تیرا ڈبل انعام ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، جیڑا میرے نہ ہونا سی ہو گیا ہے، پر مینوں اے دس بھی آ کیڑا انعام ہویا بھائی. بادشاہ نے آکھیا پتر اے جڑا تینوں انعام دیتا ہے نا 10 اشرفیاں، یہ اس چیز دیاں دیتیاں نے تو اپنے کام دے نال مخلص رہا ہے، تو محنت پوری کیتی ہے، مشق کیتی ہے. پتر ہے تیری محنت دا ہے، واقعی ہی تو کام کیتا ہے، تینوں تیری محنت دا سلا کیوں نہ دیواں یار. یہ 10 اشرفیاں ہو دیاں نے. انہیں کہا لتر طلباء حضرات غور سے سننا. انہیں کہا لتر اس گل تے مارے نے بھی جڈا تو ذہین ہے، اگر قرآن و حدیث پڑھ دا تے تو پتہ نہیں کڈا وڈا عالم بن کے پیدا ہونا سی. انہیں کہا ڈانگا تینوں اس گل تے ماریاں نے. جتنے حضرات طلباء بیٹھے ہو نا، اپنی محنت موبائلوں پر نہ لگانا. مٹھے بولو کتے کو سوڑنا نہ لوے. سمجھ آئیے؟ اپنی محنت صرف جناب علم کو چھوڑ کر آپ نعت خوانی کی طرف نہ لگانا. حالانکہ ہم اہل سنت ہے، نعت خوانی کے مخالف نہیں ہیں، سمجھ آئی؟ لیکن علم فرسٹ پیورٹی، بس ختم. آپ علم حاصل کریں، محنت کریں. یہ حضرات طلباء آپ کے لیے بات ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو حضرات عوام الناس سے بھی ایک بات کر سکتا ہوں. آپ نا یہ جو ادارہ ہے اس کی طرف آپ نے اب توجہ کرنی ہے. توجہ ہوتی ہے 3 طرح سے، چندہ بھی دیں، بندہ بھی دیں، دفاع بھی کریں. ظاہر سی بات ہے یہ دین کا کام ہے، یہ درہم و دینار کے بغیر تو نہیں چلے گا. امید کروں کہ تعاون فرمائیں گے. چلیے پہلے آپ کو یہاں اس پر ایک بات سناتا ہوں، بلکہ چلیے 2 سناتا ہوں. پتہ نہیں تہاڈا ذوق کی، یہ ٹائم کنا ہو گیا کہ میں اج سورنا ویکھیا کوئی نہیں. تے چلو جے چس آؤندی پئی ہے تو سبحان اللہ سناؤ، پھر میں ویکھاں کہ گل کرنی ہے کہ نہیں کرنی. توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ آ جائیے.
ہائے 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 ہائے، یہ جو محدث تبری ہے نا، اس کو تبری دونوں طرح پڑھا گیا ہے. انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا. یہ کہتے ہیں جی ہم علم حاصل کرنے کے لیے گئے، ایک وقت ہمارے پاس ایسا آیا کہ ہم جس ادارے میں پڑھتے تھے وہاں پر ہمارے پاس خرچ ختم ہو گیا کھانے پینے کا، اور ہماری جو جیب خرچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. توجہ کیجئے گا حضرات، آپ کی توجہ چاہوں گا. کہتا ہے کہ یہودی آیا، یہ محدث تبری خود لکھتا ہے. توجہ ہے جی؟ اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو نمبر دینا، میں کتاب دا فوٹو چکی پھرنا انشاءاللہ میں تمہیں واٹس اپ کر دیاں گا، پڑھ لیا جی. تو وہ کہتا ہے کہ یہودی آیا، ہم جتنے طلباء تھے ہم سب کو 3 درہم دے کے گیا. اسی بڑے خوش، لیکن سانو پتہ چلیا یہودی ہے، تسی ٹینشن. اسی کہا بھی یار یہ سانو کیوں دندہ پہ ہیں، یہ جو 3 درہم ہمیں دے کے جا رہے ہو کیوں دیتے ہو؟ اس نے پتہ کیا کہا، غور سے سننا. اس نے کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے اللہ کی راہ میں جتنے ذریعے ہیں نا اور راستے ہیں خرچ کرنے کے، سب سے زیادہ ثواب تب ملتا ہے جب بندہ طالب علم پر خرچ کرتا ہے. یہ محدث تبری خود بیان کر رہا ہے. اچھا، وہ کہتے 40 مرتبہ وہ ہمیں یہ دے گیا 3 درہم، 40 باری. ہم نے نا ایک دن اس سے سوال کیا کہ تو یہودی اور ہمیں دے کے جاتا ہے، یہ تو اپنے یہودیاں نو کیوں نہیں دندا؟ انہیں جڑی اگے گال کی تھی انہیں بھی سنے آجے. اس نے کہا کہ میں نے تورات میں یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ جو طالب علم ہوتا ہے نا وہ بڑے شوق سے پڑھتا ہے اور حق بات کو کبھی نہیں چھپاتا، وہ ضرور بیان کرتا ہے. وہ طالب علم ہے جس کی فضیلت جس پر خرچ کرنا. کہندا ساڈیاں نے تے ساریاں کتابیں بدل چھڑیاں نے، اس تو میں انہاں نو نہیں دیندا تے محمد مصطفیٰ دے دین پڑھن والیاں نو دینا. یہ حق نہیں چھپاتے. توجہ ہے جی؟ یہ دوسری بات آ گئی. اب اگلی بات سنیے گا. میں نے کہا اچھا. وہ کہتے ہیں ہم نے علم حاصل کیا، ہم چلے گئے. استادوں نے کہا جی علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو نا ہم حج کرائیں گے. حج کرنے کے لیے ہم جب وہاں پہنچے، غور سے سننے والی بات ہے، کہہ رہے ہم جب طواف کرنے لگے تو یہودی ساڑھے اگے اگے حرام بنی پھرے. وہ اسی پوچھے ہوئے تو یہودی تو ادھر کدھر پھرنا ہے، خیر تے ہے؟ انہوں نے کہا ہوں میں نے یہودی نہ آکھیا جے. کیوں؟ کہندا ہے میں نے جو آپ کی خدمت کی تھی نا، جب تم چلے گئے تو فرمایا میری خواب میں مصطفیٰ جان رحمت آئے تھے. اب یہ سننے کے بعد آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. جتنے بھی یہاں پر امیر کبیر لوگ بیٹھے ہو صاحب ثروت پہ، آپ نے طلباء سے اور ادارے سے تعاون کرنا یا نہیں، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ کے ضمیر کے دروازے پر صرف دستک دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ طواف کرا. کہتا آپ نہ کہنا حضور آئے تھے اور کہا کہ میرے دین کے طلباء پر تم نے خرچ کیا، اٹھو میں محمد مصطفیٰ تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں. اور اس نے جو اگلی بات لکھی ہے، اس نے کہا میرے گھر کے 17 افراد تھے چھوٹے بڑے، 17 کے 17 کو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا دیا تھا. یہ ہے دین کے طلباء پر خرچ کرنے کا مقام. کرو گے خرچ؟ اس ادارے کی طرف توجہ فرماؤ گے؟ گرامی قدر حضرات، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن اب تو قاسم حسان صاحب تشریف لا چکے ہیں نا جی. ان کے والد بزرگوار دیکھو سرپرستی کے لیے سادات و علماء یہاں تشریف فرمائیں، اور یہاں سٹیج کی زینت ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت چہرہ، یہ سارے سرپرستی کے لیے آئے. عوام الناس میں کسر نفسی کرتے ہوئے کچھ علماء و طلباء بیٹھے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی خیر و برکت دے. بھائی جان یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہم نے اسے کامیاب کرنا ہے، بلکہ یہ پروگرام دیکھ کر میرا جی چاہتا میں یہ کہوں کامیاب ہو گیا. بس اب ہم نے یہ پھول لگ گیا ہے، اسی ہوں صرف یہ نا پانی دندیا رہنا ہے بس. اور جی میں تھوڑا جا پانی ہفتے تو بعد واری ہوندی نا آپ لاؤنا، بس لگاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، اب دوسری بات بھی سنیے. درۃ الناصحین کو پڑھیے، نزہۃ الواعظین کو پڑھیے، اس میں بھی ایک بات موجود ہے بڑے کمال کی. فرمایا جنتی جب جنت کے دروازے پر جائیں گے نا، توجہ ہے حضرات آپ کی، میں اگر 2-4 منٹ اوپر لے جاؤں تو مجھے معاف کر دیں گے نا؟ ہاں جی بالکل چوپ بیٹھے تو لگتا مینوں بعد مارو گے ہوئے. تو بولو تو صحیح نا یار، یہ صرف آپ کے ذوق کے لیے میں کہہ رہا ہوں. بھائی جان اس بات کو سنیے ذرا. جنت کے دروازے پر جب جنتی پہنچیں گے نا تو وہاں اختلاف ہو جائے گا. پتہ چلا جنتیوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، ایڈا مسئلہ کوئی نہیں، جنتیوں کے اختلاف ہو سکتا ہے. ہاں وہ کہیں گے پہلے ہم نے جانا ہے، وہ ہم نے. اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین سے فرمائے گا، جبرائیل جا ان کا بات سن کے فیصلہ فرما کے آ. حضرت جبرائیل جنت کے دروازے پر آئیں گے. غور سے سنیں سارے حضرات جتنے آپ تشریف فرما ہیں. کیا مسئلہ ہے؟
یہ جی 7-8 گروہ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے پہلے جنت میں جانا، یہ کہتے ہیں ہم نے. آپ کہیں کہ کیڑا ہے بہتا کاڑا کہن گیا ہے، کون ہے جی؟ اسی جی حاجی صاحب انہیں ہیں. اچھا جنت میں جانا ہے جی ہاں. اچھا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، آپ ذرا بات سنیے گا اور آپ کو کئیوں کو تو سمجھ آ جائے گی، کئیوں کو اب پہنچانا پڑے گا، لیکن کوشش کرنے ہیں. پوچھیں گے تمہیں حج بتایا کس نے تھا، سمجھایا کس نے تھا، کیسے کرنا ہے، فضیلت ذہن کس نے بنایا؟ کہندے نے وہ ساڈے علامہ صاحب نے، استاداں نے. تے حضرت جبرائیل آکھن کہ چنگا بندہ ہے، استاد تیرا پیچھے پھردا ہے. نہیں مزہ ہی نہیں آیا، نہیں مزہ آیا. اور تم آگے جانے کی بات کر رہے ہو، رکو استاد آگے جائے گا. جی اوکے سر، بالکل ٹھیک ہے سر، ہم کھڑے ہیں جناب. اے جڑے تسی کہندے مولوی بخشے گئے تے اسی بخشے جائیں گے، پتر جڑی مولوی دی ٹھاٹھ ہونی ہے نا، اے ویکھن والی ہونی ہے قیامت والے دیہاڑے. میں ویکھاں گا میرا بچہ، یہ یقین کرو عالم مخلص ہو جائے. میدان محشر کے اندر فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں یا انبیاء شفاعت فرمائیں گے، یا اس کے بعد شہداء فرمائیں گے، یا اس کے بعد علماء فرمائیں گے. اب ہوگا کیا؟ اس کو پیچھے کر دیا جائے گا. دوسرا گروہ ہم نمازی ہوتے ہیں، تو انہوں نماز کہنے سکھائی سی، شوق کس نے پیدا کیا؟ استادہ نے. چنگے بندے استاد پیچھے، چلو تسی بھی سارے سائڈ تے لگ جان گے. اب استاد آ جائیں گے جب جنت کے دروازے، آپ پہلے آپ جائیں استاد جی، علامہ صاحب، حضور پہلے آپ جائیں. صدقے جاواں خدا دی قسم ہے، اے جڑا طبقہ سٹیج تے بیٹھا ہے نا علماء دا، اے کڈے لجپال جے ذرا سوچیں. اگر دل میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو، یہ دل ہی دل ہو اور دل میں مدینہ ہو، تو آپ کو بات پھر سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ پتہ کتنے لجپال لوگ ہیں یہ جو سٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے مسلوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ جو مسند تدریس پر بیٹھ کر پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ جو افتاء کی مسند پہ بیٹھ کے، پتہ ہے یہ کتنے کریم کتنے لجپال لوگ ہیں. سنو ذرا، آپ تو آج باتیں کرتے ہیں مولوی جے بچ کے گئے تھے اسی بخشے جاواں گے تے فلانا، نہیں، یہ بڑے لجپال لوگ ہیں. فرمایا جائے گا حضرت جبرائیل کی طرف سے آپ جنت میں جائیں، وہ کہیں گے جبرائیل ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ فرمایا تب تک نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ نہ آ جائیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے. اگر تعاون نہ کرتے تو ہم پڑھ نہ سکتے، اگر پڑھتے نہ تو آگے پڑھاتے نہ، اگر پڑھاتے نہ تو یہ سیکھتے نہ، اگر یہ سیکھتے نہ تو یہ جنتی بنتے نہ. ٹھیک ہے وہ نہ پڑھ سکے نہ پڑھا سکے نہ وہ عمل کر سکے، خدمت تو کی ہے نا انہوں نے. ہم ان کو ہی جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، اور جنہوں نے وہاں خرچے پورے کیا ہم ان کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے. آپ کو پتا یہ کتنے لجپال لوگ ہیں؟ آپ کو کیا پتا؟ وہاں پر کہا جائے گا آ جائیں وہ لوگ جو تعاون کرتے تھے دین کے طلباء کے ساتھ، آ جائیں آج ان کو پہچانیں. اگرچہ ان کا عمل، ان کا علم، ان کا پڑھنا پڑھانا ویسا نہیں ہے، لیکن آخر حصہ تو ہے نا. تو کہا جائے گا ان سب کو ساتھ لے کے جاؤ. اب مجھے بتلائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے، جی میں بابا جی کہیں دے ہوں سن، مدرسے دے طلباء دے نال تعاون کرنا یا نہیں کرنا؟ دسو مینوں ذرا. کریں گے نا جی؟ یہ دو باتیں میں نے محدث طبری والی بھی بتائی اور یہ بھی بتائی. اب ذرا تعاون کیجئے گا چندے کی صورت میں. اب دوسرا آ جاؤ بندے کی صورت میں. آپ بندہ بھی بھیجیں، انشاءاللہ آپ نو بندے دا پتر بنا کے دیاں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. نہیں مولوی بھوکا مر جائے گا، آج تک کوئی مولوی بھوکا مردا مینوں بخاؤ، ہو ہی نہیں سکتا. قسم خدا دی مولوی بھوکا نہیں جی مر سکتا. نہ کریا کرو ادھا یار. تانوں کہ نا ایک تفنن تباہ کے لیے بات کر رہا ہوں، زیادہ کھا کے مر جائے بکھری گل آ. تفنن تباہ کے لیے بات کی. او پایا نے کتھے بیٹھے ہو مولوی بھوکا مر جائے، جا کام کر. ختم درود تے سانو ویکھدا ہے نا، کہندا ہوئی 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 مولوی بہت کھاندے جے. باہر کہندا میں نہیں پوترو مولوی بنانا بھوکا مر جائے گا. تے میں کہا کھاندے کون سن؟ توجہ ہے نا؟ جاندی کر یار، تیرا تے محفل دے وچ تیرا نظریہ ہو رہے باہر ہو رہے، تیرے تے اپنے پیر کوئی نہیں. بندہ بن، اپنے بچے نو دین والے پاسے لے کے آ. اور میں آپ کو نا ایک فکر کی باتیں ایک دو کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو. اور وہ یہ ہے، آپ دیکھیں حضرات، آپ دیکھیں اللہ اکبر. ایک گھر سے ایک بچہ نکلتا ہے مدرسے کے لیے، ایک سکول کے لیے. مدرسے کے لیے بچہ نکلا ہے قرآن سینے پر، سکول کے لیے نکلا ہے بستہ کانڈ تھے. حالانکہ سکول والا بچہ ویل ڈریس، گڈ لکنگ، جیب چ پیسے، لنچ باکس، رکشا، لش پش.
کچھ ہے، لیکن بستہ گھن تھے، مدرسے جانے والا، سادہ سفید کپڑے، سادہ جتی، سادہ ٹوپی، قرآن ہی تھے. اب یہ پیغام ہے، اللہ کر کے میری زبان پر آسان ہو جائے اور جناب کی سماعتوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور وہ یہ ہے، یہ جو بستہ ہے سکول کا، یہ پکار پکار کے کہتا ہے جتنی مرضی محنت کر لے، میں آج بھی تیرے پیچھے ہوں اور تیرے مرنے کے بعد بھی پیچھے رہوں گا. رب کا قرآن کہتا ہے اور لجپال کو پہچان، میں آج بھی تیرے آگے ہوں، تیرے مرنے کے بعد بھی تیری قبر میں تیرے آگے ہی آؤں. کیا میں امید کروں اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ گے؟ حضرت یہ حضرت امین ملت رحمت اللہ علیہ کے خاندان نے پورے فیصل آباد اور قرب و جوار اور بلکہ پورے پاکستان میں بہت ساری شاخیں ہیں، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. اگر یہ مراکز بنے ہوئے ہیں تو ایک مثال ہے نا، ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، ہوں خوب بنیا پیا تھی، آؤ اپنی پیاس بجھا کے جاؤ نا یار. انشاءاللہ جیسے علامہ پیر قاسم حسان صاحب نے پہلے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہماری دعا بھی ہے اور ہمارا حسن ظن بھی ہے، بزرگوں کی توجہات ان کی جانب ہو چکی ہیں. میرا یہ یقین کہتا ہے اللہ کی رحمت سے یہ بندہ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا، چونکہ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں، اپنے باپ دادا کی دعائیں ہوں، اپنے پیر و مرشد کی دعائیں ہوں، اپنے مخلصین کی دعائیں ہوں، اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. بس اب آپ نے اس کارواں کا حصہ بننا ہے. کیا میں امید کروں حصہ بنیں گے؟ بس آپ اس کارواں کا حصہ بن جائیں، چندہ بھی دے، بندہ بھی دے، اور تیسری بات دفاع بھی کریں. ان کئی گلاں کرن گے نہیں پہلو چلایا سی پھر تھوڑا جا کام ڈھیلا پی گیا، میں کہ تواڈے گھر دا کوئی نہیں پیندا، چنگی بھلی تواڈی کڑک ہوندی ہے تے وچ کہندے بہ گئی یار کھاتا ہی ختم ہو گیا تے پھر اگ لا دیا کرنا. کہندا نہیں یار سپرے سپرو کر کے سیٹ تے کرنا ہی ہوندا نا. ادھر ہی سمجھ بھی ساڈی فصل تھوڑی جی بہ گئی تے اسی آ گئے ہاں سپرے کرن. توجہ نہیں نہ فرما رہے تے جے توں اپنی فصل دے وچوں کچھ لے لینا ہے تے اللہ دی رحمت دے نال لے اسی بھی لینا ہے. کوئی ایسی گل نہیں، تھوڑا جہا ہو جاتا ہے وعدہ کاٹا، نشیب و فراز اسی چیز کا تو نام ہے بھائی جان. اور یہ اصحاب صفہ کی جانب ان کا منہ ہے اور انشاءاللہ ان کو اس کا فیضان ملے گا اور کامیابی ہوگی. کیا میں امید کروں کہ آپ تعاون بھی فرمائیں گے؟ تعاون 3 طرح کا، چندہ، بندہ، دفاع. ایویں چوکاں کھلو کے دکاناں تے کھلو کے رکشیاں چ بہ کے بک بک کئیاں کرنی ہے، بے ہلکی ہلکی پھکی دئی رکھیا ہے. انہوں کہا پایا نا دیکھو نا ٹھیک ہے یار، تھوڑا جہا تینوں محسوس ہویا بھی اتنے پہلو تعداد زیادہ سی تھوڑی جی گھٹی ہے یار، چلو اتوں گھٹ گئی ہے. تے جناب نے کنے ایکڑ چ مدرسہ بنایا جو چوک کھلو کے بک بک فرما رہے ہو؟ ذرا اپنی کو کارکردگی پیش کرو. اوتھے میں تے کچھ بھی نہیں، تے میں کہا بک بک کرن جو گئی ہو. ایک نو پھکی دے دے انشاءاللہ باقی سارے فٹ ہو جان گے. یہ دفاع بھی کیا کریں، سارے کام ساڈے کول نہ کروایا کرو، کچھ کام خود بھی فرمایا کرو. گفتگو کو سمیٹیں اور بالکل آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں قرآن مجید برہان رشید دیکھ کر پڑھنا اس کی الگ فضیلت ہے ناظرہ، حفظ کرنا اس کی الگ فضیلت ہے، عالم بننا اس کی الگ فضیلت ہے. دیکھ کر پڑھنا، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جو ایک قرآن کا حرف پڑھے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. حفظ، من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بما فیہا واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس او کما قال علیہ السلام. جو قرآن پڑھے حفظ کرے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، فرمایا قیامت والے دن اس کے والدین کو اللہ ایسا تاج پہنائے گا، فرمایا اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ ایسا تاج عطا فرمائے گا. یہاں 2 باتیں ہیں، جو حافظ بنتے ہیں نا بعد میں اللہ حافظ نہ ہوا کرے. قرآن پڑھنے کے بعد قرآن پر عمل بھی فرمائیں، یاد بھی رکھیں اور ساری زندگی اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور دوسری بات، اگر کوئی حافظ بن جائے تو اس کے ماں باپ بخشے جائیں. ٹائم اتنا ہوا نہیں، 11ویں کی طرف ٹائم بڑھ رہا ہے، ہم تو 11ویں کھا کھا کے اتنے بڑے ہوئے ہیں. اے ذرا مول پایا جے جملے دا، میں مٹھا ہی بولاں گا. میں کہا جے دا پتر حفظ کر جائے جی او دے ماں پیو دی یہ شان ہے تے جینا دے بچے دے اتے نازل ہویا ہے، پھر او اما آمنہ تے عبداللہ پاک دا کی مقام ہوئے گا.
بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اپنے ماں باپ کے لیے بولتے ہو، میں نے تو حضور کے ماں باپ کی بات کہی ہے نا. ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات، آ جائیے. بالکل سمیٹ دی، سمجھے میں نے گفتگو سمیٹ دی، لیکن یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. جو عالم بنے، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں 70 گنا زیادہ اس کی فضیلت ہوتی ہے ایک حافظ سے، 70 گنا زیادہ. ہمارے یہاں حافظ بن گیا، آمین ہو گئی، ہار پہ گئے، برادری آ گئی، 2 دینگا لنگر دیے، چل بھائی ہاں وہی بن گیا، مگر ٹھیک ہو گیا. عالم بنا، عالم بنائے گا تو مزہ آئے گا. میرے نبی نے فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہوتا ہے عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. یہی بات اور آپ کو چھٹی. عبادت گزار کیوں افضل نہیں اور عالم کیوں افضل ہے؟ پہلا جواب شارحین حدیث نے دیا. فرمایا جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ شیطان کے چنگل میں جلدی پھنس جاتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ پھنستا نہیں ہے. اس واسطے عالم کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے. دوسرا جواب فرمایا عالم کا فائدہ متعدی ہوتا ہے، اور جو صوفی ہوتا ہے عبادت گزار اس کا فائدہ متعدی. بس اوقات گھر میں اکیلا ہی عبادت والا ہوتا ہے، نہ دی بڈھی پڑھ دی نہ بچے پڑھ دینے، وہ تو انہوں نمازی نہیں بنا سکیا. اور جو عالم ہوتا ہے اس کا فائدہ متعدی ہوتا ہے، بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ جو صوفی ہے وہ جتنی محنت کر رہا ہے اپنے لیے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میں بخشا جاؤں، ساری محنت اپنے واسطے ہے، اس کا فائدہ آگے نہیں جاتا. اور جو عالم ہے وہ جتنی محنت کرتا ہے وہ حضور کی امت کے لیے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یہ بچ جائیں ہر قسم کے فتنے سے اور جنت میں چلے جائیں. فرمایا اے جڑا حضور دی امت دی خیر مانگدا ہے نا، اے دا صدقہ ہے اللہ نے عالم دا رتبہ بدا چڑھیا. بناؤ گے اپنے بچے کو عالم بھی. یہ آج کا مختصر پیغام تھا. دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو، میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں. اگر کلمات ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے، صدا کر چلے ہیں. آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.